پہیہ روک دیا، بلکہ اس نے یہاں کی جو ایک انتہا پسندی کی سیاست ہے اس کو ایک نیریٹو دیا۔ تو جب ہم بات انٹیگریشن کی کرتے ہیں، انٹیگریشن یا یونٹی ود ان ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں، تو آپ ایز اے سینئر پولیٹیشین کیا تجویز دیں گے کہ بلوچستان ایک پاکستان کی جو باقی سوسائٹیز ہیں ان کی طرح ایک نارمل سوسائٹی رہے؟ پاکستان میں غربت ہے تو بلوچستان میں ہے، پاکستان کے معاشی حالات خراب ہیں تو یہاں ہیں۔ ایک تاثر کیوں اکثر یہاں ہوتا ہے کہ بلوچستان از ٹریٹڈ ڈفرینٹلی، اور جس نے یقیناً ایک نیریٹو یہاں کی انتہا پسندی کو دیا؟ میرے خیال میں آپ کی کوشچن پہ بعد میں آؤں گا۔ اس سے بہتر مجھے کوئی آڈینس نہیں ملے گا کہ میں تھوڑا سا اپنا بھی تنقیدی جائزہ لے لوں۔ وہ اسلام آباد کی مائنڈ سیٹ تھا جو میں نے کہا۔ اب ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اسلام آباد کبھی نہیں آئے گا تربت کے اسکول کو اور کالج کو ٹھیک کرنے کے لیے یا ہاسپٹل کو ٹھیک کرنے۔ میں تمام دوستوں سے، اپنے بچوں سے، بچیوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ہم اپنے آپ کو ریوزٹ کر لیں۔ ہم بعثت قوم اپنے آپ کو ریوزٹ کر لیں کہ ہم میں کون سی خامیاں ہیں۔ فرض کریں میں دو ایگزامپل آپ کو دے دوں گا۔ اس وقت ہماری جو ہیلتھ بجٹ ہے 58 بلینز ہے، اس زمانے کی میں کر رہا ہوں۔ ابھی تھوڑا سا شاید کچھ تھوڑا بہت ادھر ہوا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ لالا صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو دیکھ لیں۔ 58 بلینز موجودہ سینسس کے مطابق ہمارے 16 لاکھ خاندان بنتے ہیں بلوچستان کے۔ اگر 16 لاکھ خاندانوں کو، یہ میرا نہیں ہے، یہ ایکسپرٹس کا ہے اسٹیٹسٹکس جو میں نے ان سے بیٹھ کے بات کی ہے، ہر ایک کو ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے 10 لاکھ روپے اگر ہم دے دیں کہ آپ جا کے جو ہے نا کہیں پہ بھی اپنا علاج کروائیں، تو ہمیں کوئی 7 سے 8 ارب سے زیادہ خرچ نہیں ہوگا، اور ہم 58 بلین خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک معمولی علاج ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ ادارے ہمارے پاس موجود ہیں لیکن کیپیسٹی کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہی ایف سی پی ایس یہاں بیٹھا ہے، وہی ایف سی پی ایس آغا خان میں ہے۔ ہمیں ریوزٹ کرنے کی ضرورت۔ نمبر 2، ہماری ایجوکیشن کی جو بجٹ ہے 86 بلین ہے، لیکن ہم اب تک کوالٹی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن اپنے بچوں کو نہیں دے سکے۔ وہ ایجوکیشن نہیں دے سکے جو مارکیٹ اورینٹڈ ہو، جو نالج کیپٹل کے حوالے سے ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ ہمارے جتنے لڑکے پاس ہو رہے ہیں وہ یا تو کراچی میں جا کے خواری کر دیں یا اسلام آباد میں۔ ہماری کوشش ہو کہ ہم اسلام آباد اپنی اسٹینڈرڈ کو اتنا بڑھا دیں کہ لوگ یہاں پہ تربت میں آئیں، جوب میں جائیں، نصیر آباد میں جائیں پڑھنے کے لیے۔ یہ 2 پوائنٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خامیاں ہم میں ہے۔ باقی جہاں تک آپ کا تعلق سوال کا ہے، دیکھیں مرحومیاں تو ہیں۔ جب مجھے اپنے اس کا انتخاب کا وہ نہیں ہوگا میسر، تو ڈیفینیٹلی میں عوام کے سامنے جواب دینے میں، یہ 75 سال کی محرومیوں کی نتیجہ ہے۔ ایک تو میں اس کو بھی کہتا ہوں، ایک اسکول آف تھاٹس بھی موجود ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن محرومیوں کی وجہ سے اگر آپ 75 سال میں بلوچستان کے عوام کو وہ ضرورتیں دے سکتے تھے، اگر کہ آپ نے پاکستان کے دوسرے شہروں میں کیا، تو شاید یہ مشکلات نہیں ہوتے۔ یا اس کا وے فارورڈ یہ ہے کہ پولیٹیکل نہیں، اکنامیکل۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں مستقیم آپ۔ نمبر 1، یہاں ہمیں اپنے ہیومن ریسورس کو بڑھانا پڑے گا جو کوالٹی ہو اور ٹیکنیکل ہو۔ یہ ماسٹر اور بیچلر اب نہیں چلیں گے۔
नंबर 2, हमारी जो बेस लैंड है एग्रीकल्चर, मिनरल्स, लाइव स्टॉक और फिशरीज, हमें जब तक हम इन 4-5 चीजों पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हम शायद दुनिया को तो छोड़ो पाकिस्तान के साथ ही कम्पीट नहीं कर सकते। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आखिर मैं लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑनरेबल गेस्ट से करूंगा और उसके बाद मैं चाहूंगा कि हम ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस ले लें। तो जो हमारे पास अभी कोई 15 मिनट्स हैं और मैं आखिर के 2 सवाल इनसे लूँगा। डॉक्टर मालिक साहब, ये सवाल मेरे जहन में तो आता है कि आपको और आपकी पार्टी को नेक्स्ट इलेक्शंस कब होंगे, टाइम पे हों, पहले हों, अगर आपको मैंडेट मिल जाए तो बलूचिस्तान की बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन और बेटर गवर्नेंस का आपकी पार्टी के पास क्या रोल है? मैं गुजारिश करूंगा कि सर बंगाली साहब से कि वो हमें सजेस्ट करें कि हम क्या करें। आपने जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए, अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो 4 सेक्टर्स 5 आइडेंटिफाई किए तो जाहिर है बहुत बुनियादी सेक्टर्स हैं, लेकिन हर एक्टिविटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले पानी है जो बलूचिस्तान का एक शदीद मसला है। दूसरा सड़कें हैं, कुछ सड़कें तो बनी हैं साल 2000 के बाद, लेकिन जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट मिलाने से वो नहीं है। उसका क्या होता है ये मैं अभी आता हूँ। तीसरा बिजली है। बिजली बलूचिस्तान का जो उच्च पावर प्लांट है वो प्रोड्यूस करता है बलूचिस्तान से गैस का, लेकिन वो बिजली बलूचिस्तान को नहीं मिलती, वो नेशनल ग्रिड में चला जाता है। और पूरे बलूचिस्तान में लोड शेडिंग है। बलूचिस्तान गैस पैदा करने में इब्तदा की, गैस की लोड शेडिंग बलूचिस्तान में है। ये है। पानी बहुत शदीद मसला है। बलूचिस्तान को चाहिए कि जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है, मसलन सेब है, प्याज है, अगर ये काश न करें, इसकी काश कम कर दें, क्योंकि पानी जब ख़त्म हो जाएगा तो रेगिस्तान बन जाएगा। इसका मुतबादिल है, मुतबादिल ऑलिव्स है, शायद जैतून कहते हैं, जैतून है। कम पानी चाहिए, ज़मीन बहुत ज़रखेज़ नहीं है फिर भी उसमें होता है। और जो तहकीक हुई है सरकारी तौर पे, फूड यूनाइटेड नेशंस का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने किया है, दुनिया में 5-6 मुल्क हैं जो ऑलिव ऑयल बना के एक्सपोर्ट करते हैं। इटली है, स्पेन है, ग्रीस है, बलूचिस्तान भी उनमें शामिल हो सकता है। यहाँ पर इतनी गुंजाइश है ऑलिव्स ग्रो करने की, और ये उतना ही मुनाफे बख्श है जितना सेब है, तो ये हम कर सकते हैं। इस इलाके में खजूर बहुत ज़्यादा पैदा होता है। मैं 1983 में पहली दफ़ा बलूचिस्तान आया, पंजगूर गया, वहाँ एक पहाड़ था खजूर का, तो मैंने पूछा कि ये यहाँ क्यों है, और मक्खियों से भरा हुआ था। तो उन्होंने कहा जी हमने काश्त तो खजूर की कर ली, वो हार्वेस्ट तो कर लिया, ले कहाँ जाए हमें, क्योंकि सड़क नहीं थी। सड़क बनी है लेकिन यहाँ ज़रूरी है कि यहीं कारखाने बने। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ज़ाहिर बलूचिस्तान और वफाक के दरमियान एक नाहमवारी पाकिस्तान बनने से शुरू हुई, और उसका तसलसल ये है कि कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट बलूचिस्तान में है। अब मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि बलूचिस्तान की अपनी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो फेडरेशन के सामने बलूचिस्तान का केस उस तरह असर्टिव अंदाज में क्यों नहीं रख सकी कि जिसमें जो यहाँ के लोगों के बुनियादी डिमांड्स हैं, बेसिक डिमांड्स हैं, वो पूरे हो जाएं। और दूसरा इसका ये है कि फेडरेशन ने ये कभी फील क्यों नहीं किया कि बलूचिस्तान इज़ द पार्ट ऑफ दिस फेडरेशन। जो डीलिंग, वो जो रवैया फेडरेशन का होता है बाकी सूबों के साथ, वो बलूचिस्तान के साथ उसका क्यों नहीं हुआ? केसर भाई, मैं
اگر اجازت دے دے میں بلوچی لوگ مرچی مائی کلے درے آؤ کے سنگتانا وشد کے وہ خاص دورہ صحیح صاحب تراباز وشد کنا کہ تجھے رجت پورا گئے یہ اولی دکھے کہ تو اداخت گئے منیوا سباز گانے کارے دو زانتکارانی درمیانہ اکانومسٹانی درمیانہ ایک نعرہ باز ہے میں کوشش کی نعرہ بازی میں کئی من سرپندی کے تو کے سوال کو اسلام آباد ہے تو کا ایک مائنڈ سیٹ موجود ہے کیا یہ تو کا سیاستدان کو ہونا بیوروکریٹ کو ہونا فوجی کو ہونا جرنلسٹ کو ہونا جج کو ہونا یہ ایک مائنڈ سیٹ سے مخصوصی مردمانی آہانا بلوچستان سکشن لگی پرچا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے آنا بلوچستان وسائل سکشن لگا پرچہ کہ آنی لوٹو گزرہ بلے آہا یہ مخلوق آنا شرن لگا ایمانی تجربائیں بعضی وقتی اپاد میں نتیجہ سکتا ہوں آئیے ریزن اشیاء کہ ملک کے معاشی حالات اما وقتا بہتر بان کہ اودا سیاسی استقام کہتے ہیں او سیاسی استقام اما وقتا کہ تو مخلوق آرہ طاقت سر چشمہ سمجھے بلوچستان یہ صحابہ چی باز دور ہے نتیجہ بلوچستان ماں آگا شمارہ مختصر 4-5 منٹے تو کا بلوچستان بجٹ کے 88 بگرتا 2018 مندستا آ بجٹ تقریباً 230 ارب درمیان آئیں آئیے تو کا 190 ارب نن ڈیولپمنٹ ہے باقی بچی چلو پانچ یہ واجہ دیا گا نا کہ وستگی رندہ میں ایک وزیر دیا رہا جس کو لالا ترانہ دگری آ رہا مکو تو 110 ڈیولپمنٹ بجٹ داتا تو شیطان روچے گا کشتا ڈیویزیبل پول وہ چینج نہیں نو کی NFC نبوتا تو 110 ارب بجٹ یا ہوتا 23,000 وہ چلنا ہے چلو پنچا آنچو کنے وطی ہے ریلیز کنے باقی ہے نشمو سے برو چکر بھی جنے تو سر بلوچستان کے راہ صرف اور صرف چل یا چلو پنچ ارب زیادہ گم بتا لالا بہتر زام آئیے سے 400 مینلی ڈیویزیبل پول ہے ڈیویزیبل پول امائے کے فیڈرل ٹیکس یا جاگا با پدا آبادی سرہ تقسیم با دو میں کسی گیس رائلٹی اور ایکسائز ڈیوٹی ہے یہ زمانے بتا میں گیس 80% بتا نو شاید ابدہ و 80% آت کا مطرح یکسر مثالی دی بلوچستان 23,000 سیٹلمنٹا دیہاتا آئیے تو کا تنی وقتی نوکی سٹیٹسٹک شیر آزمانہ 12,000 تن انو 10,000 انچی جاگہ استے کہ ادھا اسکولے جلد نہیں ہے ہمیشہ نہیں واسطہ کہ ماں ایک پروگرامی جو کتگا کیسے معلوم ہے کہ ماں آگاں یہ 10,000 جاگاں اسکول پر بکنا 62 ارب روپی لوٹی اما زمانہ 13-14 نو بجٹ ہے چل لک عربے حکومتی سے پارٹیاں اکوشی منی مال گیش بھی دومی بلوچستان اسکول 5,000 اسکول آکستے شیلٹر لسا 6,000 اسکول سنگل ٹیچر نو چلو 5 ارب پرنشلے چلو 5 ارب فیڈرلے ایشیے تو کا تو چون بلوچستانہ ڈیولپمنٹ کو کنے کہ آئیے گا کہ گورننس سے نام ابھی
وقت استحکام نئے گورنمنٹ آنی توکا کہ گڈ گورنمنٹس نبی گڈ گورنمنٹس بلوچستانات دورا کسے گندک نیا گائیں منی نزدیکا اول وا تی اصلی کے نمائندہ آ ضرور گپ جنا بلے تو بچار ہر ایگریمنٹی کے بتا آ چاہے صندق بھی چاہے ریکارڈک بھی چاہے پی پی ایل بھی یہ اما حکومتانی تورا کتگ کہ آہاں واجہاں دستا کے تگو آورتا کسیانی سرا نہ دیتا اسے ہمیشی آورتا کہ ریکارڈک کا دستخط پہ کا پی پی ایل دستخط پہ کا او جی ڈی سی ایل دستخط پہ کا ساری صندق کا دستخط پہ کا تو ارچی کے گوشے اسلام آباد ہے یہ مائنڈ سیٹ بلوچستان حکومت تنی وقتی اب گنج نہیں ہو جائے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اچھا تو ظاہر ہے یو آر دا پوائنئر. مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب 1992 میں ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی کہ جس میں بلوچستان میں فیمیل لٹریسی ریٹ واز جسٹ 2%. Dr. Malik Saab came as Minister of Education in 1993 and he made a revolution in female education. آج جو تربت یونیورسٹی میں فیمیل کا ریشو 45% ہے اس کا کریڈٹ یقیناً ڈاکٹر مالک صاحب کو جاتا ہے کہ جس نے for the first time بلوچستان میں mid-90s میں فیمیل ایجوکیشن کو انٹروڈیوس کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سوال اپنی جگہ ہے ضرور اور آپ کے ریفارمز کے باوجود کہ بلوچستان میں آج بھی 59 اسکول گوئنگ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. تو اس کا کیا کیا جائے؟ What is your suggestion to improve the quality? میں آپ کی جواب دے گا ساری میں آڈینسا یا کپیلے گئی پچھا مرچیا جی شترے میں یہ شکے نہیں کہ کیچ بلوچستانہ نمبر 1 اور کیچ پاکستانہ 8ویں نمبر ہے یا 10ویں نمبر ہے 8ویں. ماں یہ گپا منی اپیل ہے کہ ہر وقت کے داخلہ شروع بتن ماوتی کونسلرانی ذمہ داری داتا اور شمیں دوسری ذمہ داری ہے کہ بازاراں گشت پہ کنے لوگ آپ روئے ایک چوشین جنک کو بچک کی مبی کے اسکول عمریں تھے وہ لوگا بھی ماں پائدے جہادی شکلہ وطی درسے مخلوقانہ موبلائز پہ کنا دوہمیں منی گزارش وہ درسے سنگتاں خدا را وطی درسے فنڈوانا ویکسینیٹ پہ کنے ویکسینیشن مفت ہے اشیاء چھے اس زر خرچ نبی تھے باید ہمیشہ کہ ماں کمپینی بھی چلائنا ہر لوگا فنڈوانی ویکسینیٹ کرنگے. سیمی میں گزارش ہے کہ باید ہر علاقہ یا کہ ایڈکٹڈ ہی استن نشئی ہی استن ماں یہ علاج واسطہ کو مقبے کرنا. چاروں میں منی گزارش ہے کہ ہر لوگ دفعہ کم از کم 2 درج کم آپ جنگا کامیاب بان تو 20,000 درج کے مجد ماں 2 ڈگری سنٹی گریڈ میں گرمی کم تیرو بھی کیچیے نہ چونیے تب تو لیوارہ کشتا. آخری اہم ترے منی دس بندی کہ بلوچے تشخص ادارگے واسطہ آؤ کی مردم شماریہ شما ہنچی کے خود کو کنے ما شماوتی زورا بجننے کہ بلوچے وجود آرہ ما بیدارنے میں دس بندیاں باقی ایجوکیشن بارا یقیناً ماتائی گما مان بوڑا دومی مرسنگتانی گما مان بوڑا ماوتی الیکشن مینیفیسٹوا کے دیاں آئیے تو گا چاچا ہم گونے گو درسی کہ ما زیادہ منیجمنٹ نے سرا زور دیا گا ایکسٹینشن نے سرا نا کنسلیڈیشن نے سرا ماں صرف ایجوکیشن نا کشی کے چوشین ڈسٹرک یہ نہیں مستوں کے پیمی ڈسٹرک کہ او 10 سے 4 کالج نہیں. لیکن ضرورت ہے کہ آپ کالجہ نہیں تو کچھے مسئلے مارا عمودہ کونسلیڈیٹ کرنگے ہیلتہ اور اس کا 45 کیسے تہی ہیومن ریسورس ہے بڑھائے لگے ٹیکنیکل سنٹرہ آنی تو گا یکی فنکشنل نہیں موتی دیم سے آکو کہ میں شنہ فنکشنل بکئی مانا سردارو نوابا نیش
ہر ڈسٹرکٹ کا یہ کیس نے آترا دستے جن گنے لی کچھ ایمانی محکمہ یہ محکمہ کے تو 10 جا بزر تو مداخلت کر گائے تو ای شیارہ کونسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے مینجمنٹ اور رسائی کرنے کی ضرورت ہے آئی ایگری ود ایکسٹینشن ہے بعضی جاگہ ضرورت ہستے لیکن خاص طورا ایجوکیشن ہیل تارا مارا ریوزٹ کرنے کپی ای سسٹم روگا نہیں اسی ما باز ڈسکس ہوتا تک ای سسٹم آرا ما ریوزٹ مکنا نوکے شکلی مدین نے منی خلم آوتی چکانا صحیح تعلیمی داد کو نکنا میں چکا اما ڈننا کے شد کو گاں شر رو بھی باقی پرائیویٹ اسکولر رو شر رو بھی غریب چکے اللہ حافظ. تھینک یو.